الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا مدبرا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق تعالی جل شانہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے. یہ دنیا آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. اس دنیا میں جو آدمی آنکھ کھولتا ہے, چاہے وہ کسی بھی خاندان میں ہو, ہر ایک کو اس دنیا میں آزمائش اور امتحان کے دور سے گزرنا ہے. اس دنیا میں امتحان کا ہونا ایک یقینی چیز ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے, تمہاری آزمائش لیں گے. تو دنیا کو یہ آزمائش کی جگہ ہے. اسی لیے دنیا میں جو آدمی جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ میں اللہ کو امتحان دے رہا ہے. عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو جب جمع کیا تھا تو یہ سوال کیا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے آپ نے دنیا کے تمام انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دیا تھا بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں, آپ ہی ہمارے رازق ہیں, آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہیں, آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے. اب یہ میرا اور آپ کا جو عہد و پیمان حق تعالیٰ کے ساتھ جو ہوا تھا, جو ہماری بات چیت ہوئی تھی, وہ بات میں اور آپ پکے ہیں یا کچے ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر یہ دنیا کا نظام چلایا ہے. اور دنیا میں پھر میرے اور آپ کے سامنے دنیا کی رنگریلی اور دنیا کی یہ نقش و نگار والی چیزیں ہمارے سامنے رکھی, اور ان چیزوں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہے. اسی لیے آدمی جس گھڑی جس سیکنڈ میں بھی جو اپنے قدم کو اٹھاتا ہے اور جب اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے تو فرمایا کہ ایمان والا اس حال میں زندگی گزارے اور ایمان والا اپنے قدم کو اس نیت کے ساتھ اٹھائے کہ میرا یہ قدم مجھے جنت میں لے جا رہا ہو, میری زبان سے نکلنے والا جملہ مجھے جنت میں لے جانے والا ہو. ایمان والا غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا, کیونکہ وہ ایک امتحان اور ایک آزمائش کے دور سے گزرتا ہے اور اس کو گزرنا ہے. اور اس وقت اس حالات سے دنیا کی انسانیت اور خصوصاً امت مسلمہ جن حالات اور جن پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس کے شکار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان تو ہے, امتحان کی جگہ تو ہے, لیکن اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے, اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے میری اور آپ کی اور دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہبری فرمائی ہے. میرا اور آپ کا جو دین ہے, جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس دین اسلام نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے, ہمیں لاچار نہیں چھوڑا ہے, ہمیں مجبور نہیں چھوڑا ہے. ہمارے اس دین اسلام نے
ایک مومن کی اور ایک انسان کی زندگی کے اندر جتنے بھی مرحلے آنے والے ہیں، صبح میں جب بیدار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر رات کو جب اپنے بستر پر آتا ہے، بلکہ ایک آدمی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور بچہ بن کر جب باہر آتا ہے اس وقت سے لے کر جب وہ قبر کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک دنیا میں جتنے بھی حالات آئیں گے، چاہے خوشی کے حالات ہو، چاہے غمی کے حالات ہو، چاہے بیماریاں ہو، کوئی بھی حالات ہو، اپنے گھریلو مسائل ہو، اپنے سماجی مسائل ہو، اپنے اسٹیٹ کے لیول کے مسائل ہو، صوبے اور پورے دنیا کے لیول کے اعتبار سے مسائل ہو، سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے، ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نا امیدی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ یہ حالات مجھے اور آپ کو حوصلے کو اور میرے اور آپ کے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس حالات سے جب آدمی جنگتا ہے، جس حالات سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کرتا ہے، تو پھر اس حالات سے گزرنے کے بعد وہ آگے کے مرتبوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، وہ پورے 6 مہینے 3 مہینے اسکول کے اندر جاتا ہے، اب استاد کو معلوم ہے، اس کے ٹیچرز کو معلوم ہے کہ میرے پاس 20 بچے ہیں، 20 اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں سے کون سا بچہ ہوشیار ہے، سب معلوم ہے، لیکن پھر بھی تم کے اعتبار سے امتحان ہوتا ہے، اس کا ایگزام اور اس کی پریکشا ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں دوسرے بچوں کے سامنے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، اور بچے کی صلاحیت اکھڑ کر اندر سے باہر آتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے۔ بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر وہ طاقت ہے کہ میں بڑی بڑی کامیابی کے دروازے تک اور کامیابی کے مرتبے تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ اگر امتحان ہی نہ ہو، اگر ایگزام ہی نہ ہو، تو پھر آدمی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون کس حال میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اگر میں اور آپ یہ چاہیں کہ پوری زندگی ہمارے اوپر کوئی حالات نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو پھر یہ چیز ہمارے ذہن سے، ہمارے دلوں سے نکالنا پڑے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ جو ایمان والے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو کلمے کے دائرے میں داخل ہو گیا ہے، وہ یوں نہ سمجھے کہ ہم آزاد ہیں، وہ ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کی آزمائش ہوگی، تو یہ بات تو یقینی ہو گئی کہ ہمیں حالات سے گزرنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس حالات سے نکلیں گے کیسے؟ اس حالت سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کے نکلنے کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے کہ ہماری زندگی کی انفرادی زندگیوں میں، ہماری اجتماعی زندگیوں میں اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کی مبارک سنتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کی پیروی کے ذریعے سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ اس لیے علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو حالات ہے یہ حالات میرے لیے، ہم سب کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ خیر کا ذریعہ ہے، بلائی کا ذریعہ ہے، یا پھر آنے والے حالات ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، اس کا تھرمومیٹر کیا ہے، اس کی پہچان کس طریقے سے ہوگی۔ علماء نے عجیب بات بیان فرمائی کہ جب آدمی پر حالات آتا ہے، اس حالات کے آنے کے بعد اگر وہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن گیا کہ پہلے 2 نماز پڑھتا تھا، اب حالات نے اس کو جھنجھوڑا ہے، حالات نے اس کو گھیر لیا ہے، اب 5 نماز پڑھنے لگا، اب زندگی میں سنتوں کا اہتمام آنے لگا، اب گھر کا ماحول درست ہونے لگا، تو سمجھو یہ آنے والے حالات اس کو آگے لے جانے کے لیے آئے ہیں، یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ بلائی ہے۔ لیکن اگر حالات کے آنے کے بعد
مصیبتوں کے آنے کے بعد پہلے 2 نماز پڑھتا تھا، اب حالات نے اس کو پکڑا ہے، جکڑ لیا ہے، اب 2 میں سے ایک بھی نماز کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ پہلے مسجد میں آتا تھا، اب مسجد سے دور ہو گیا، پہلے اعمال کرتا تھا، پہلے سنتوں کا اہتمام تھا، اب زندگی سے سنتیں چھوٹ رہی ہے، تو سمجھو کہ یہ حالات ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے عذاب بن کر آئے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں ایک ہی بات ہے کہ ہماری زندگی کو سنتوں سے مزین کرنا پڑے۔ ہماری زندگی کے اندر ایک ایک سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری سنت کو میری امت کے فساد کے وقت، میری امت پہ جب حالات چل رہے ہوں، ایسے حالات میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ایسے حالات میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگیوں میں کون سی سنتیں ہیں۔ اس لیے آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی روزانہ ایک سنت پر عمل کرے، 40 دن میں اس کی زندگی میں 40 سنتیں آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر مسجد میں ہم روزانہ آتے ہیں 5 نماز ادا کرنے کے لیے، آسان راستہ کہ پہلے تو آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اب اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تھے تو اپنا داہنا پاؤں پہلے داخل کرتے تھے، ہم بھی داخل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں سنت کا استحضار نہیں ہوتا ہے۔ ہم داخل ہوتے ہیں لیکن ہمارے ذہنوں میں سنت کا استحضار نہیں ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ جو اعمال ہے وہ نیک اعمال ہمارے زندگیوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو مسجد میں آئے تو پہلا جو داہنا پاؤں داخل کیا، اب اس ارادے کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کی بتائی ہوئی سنت ہے۔ اور روزانہ گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے جب بیٹھتے ہیں دعا پڑھیں، اگر بھول جائیں تو بھول جانے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھیں، پھر گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام دعائیں وہ ہیں جس میں اللہ نے ایسی عجیب و غریب نورانیت رکھی ہے اور ایسا کمال رکھا ہے کہ جب آدمی اپنی حفاظت کے اسی لیے حدیث سے پاک میں آتا ہے، جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے جاؤ تو جا، جس کام کے لیے جاتا ہے اس کام کا تیرا کام ہو جائے گا، تیرے کام کے لیے اللہ تیرے ذمہ دار ہے، تیری حفاظت کی جائے گی، تیرے کاموں کے اندر مدد کی جائے گی۔ تو یہ سنتیں ہیں، سنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، اسی لیے فرمایا جس آدمی کی زندگی میں سنتوں کا اہتمام ہوگا اللہ اس کو دنیا کی زندگی کے اندر سکون دے گا۔ آج میں بھی ہم سب بھی سکون کے لیے، راحت کے لیے تلاش کرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، سب سے آسان راستہ، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، کوئی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھ جاؤ، کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ دین میرے دوست وہ سمجھنے کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ جو زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی جاتا ہے رکشہ چلانے کے لیے، اب وہ بیچارہ سوچے گا میں تو پورا دن مسجد میں قرآن بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ذہن کے اندر دینداری جو ہم سمجھتے ہیں، ایک بات دھیان سے سنیں، ہم جو دینداری سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، ہم اس کو دیندار کہتے ہیں۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو بیچارہ 5 نماز پڑھتا ہے اور اپنے کاروبار میں لگتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ بڑا دنیا دار ہے۔ بلکہ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس اللہ نے بہت دولتیں دی ہو، اس کے پاس دنیا کی دولت کی کوئی کمی نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم اس کی زندگی میں ہو، نبی کے طریقے ہو، اپنے بیوی بچوں کے، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہو، صاحب مال ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہو، صاحب استطاعت اور حج ادا کرتا ہو، یہ تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر اس کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہوں، فرمایا وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے۔ دنیا دار وہ ہے کہ جس کے پاس چاہے 50 روپیہ ہو، زیادہ نہیں، سمجھانے کے لیے صرف 50 روپیہ ہو، لیکن اس کی زندگی کے اندر اللہ کے احکام نہیں ہے، نبی کے طریقے نہیں ہیں، احکام لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا دنیا دار ہے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھا رہے وہ بڑا دیندار ہے،
ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے تو رکشہ چلاتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ جائے کہ میرے اوپر تو میری بیوی بچوں کا خرچہ اور اس کی کفالت یہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، ایک سبب کے طور پر اگر میں کمانے نہیں جاؤں گا، اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا، اگر میں جاب اور نوکری نہیں کروں گا، ان بیوی بچوں کا کون فائدہ کرے گا؟ اب اس نیت کے ساتھ وہ گھر سے نکلتا ہے، فجر کی نماز پر ہی گھر پہ گیا، چائے ناشتہ کیا اور اس نیت کے ساتھ اپنی رکشہ لے کر چلاتا ہے۔ اب وہ جتنی دیر تک وہ رکشہ چلائے گا اس کو حلال روزی کمانے کا ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ آج ہمارے ذہن میں یہ بات کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی دکان پر جاتا ہے وہ اس نیت کے ساتھ جائے، اس ارادے کے ساتھ جائے کہ میرے پیچھے تو میرے بوڑھے والدین ہیں، نوجوان بیٹا جا رہا ہے کہ اگر میں کمانے نہیں جاؤں گا تو میرے بوڑھے والدین کی خدمت کون کرے گا، ان کی دوا دارو کا انتظام کون کرے گا، گھر میں بیوہ پڑی ہوئی ہے، گھر میں بہن ہے جو مطلقہ ہے، جو طلاق ہونے کے بعد واپس گھر میں آ گئی ہے، اب یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، اب میں کمانے نہیں جاؤں گا تو ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ چاہتے تو آسمانوں سے دسترخوان اتارتے، اللہ نے کر کے دکھایا ہے، لیکن یہ دنیا جہاں دارالآزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے، وہاں پر یہ دارالاسباب ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ گھیرا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ مسبب الاسباب جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی دکان پر جائے، اب دکان پر اپنی دولت پر، اپنی دکان کی چیزوں پر اعتماد کرے۔ دکان پر گیا، اب پورا دن بیٹھا ہے، ایک بھی کسٹمر اور ایک بھی گاہک نہیں آئے تو نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ ایک دن کی روزی اس کو 1 گھنٹے میں دے سکتے ہیں، 1 سال کی روزی اس کو 1 دن میں دے سکتے ہیں۔ اب اس کی امتحان ہو رہا ہے۔ اب اسباب ہے، دکان اسباب ہے، سبب ہے۔ کوئی بھی دکان ہو، کسان ہے، کھیت میں جاتا ہے، کھیت میں محنت کرتا ہے، پورے سال محنت کرتا ہے، گنا نہیں پکا، گنا پکنے کے تیار تھے، کسی اور جانور نے اس کو کھا لیا تو کچھ نہیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنے دل کو ٹٹولے، کہیں میری زبان سے، میرے دل سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کے یہاں ناگوار ہو۔ تو اب یہ اس کا امتحان ہے کہ پورا دن بیٹھا تھا، اس کی نظر تھی میری اپنی دکان پر، اس کی نظر تھی اپنے کاروبار پر، کسان کی نظر تھی اپنے کھیت پر، لیکن پوری محنت کرنے کے بعد ہاتھ میں ابھی کچھ آیا نہیں ہے۔ تو یہ اس کا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں اب کامیاب وہ ہوگا جو صبر کرے گا، جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، ہائی معاملہ نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے تذکرے نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے سامنے آئے گا کہ اللہ میں نے تو دنیا دارالاسباب ہے، میں نے اسباب اختیار کیے ہیں، باقی اس اسباب کے ذریعے سے اور اسباب کے بغیر بھی دینے والی ذات تو تیری ہی ہے، لیکن میں نے دنیا دارالاسباب ہے، میں نے سبب اختیار کیے ہیں، باقی دینے والی ذات تیری ہے، اللہ تو میری دکان میں برکت ہے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، دکان بند کر دی، نماز پڑھنے چلا گیا، اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتا۔ اب اس کا امتحان اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ جب تک میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جاؤں، جب میں کمفرٹیبل نہ ہو جاؤں، جب تک میرے پاس اتنی دولت نہ ہو جائے کہ جو میرے نفس کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو، وہاں تک میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہاں تک میں کسی کا حق ادا نہیں کروں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے وہ اثرات دیے ہیں، وہ تاثیر دی ہے۔ انسان کا دل حرص ہے، لالچی ہے۔ الانسان حریص معمولی ہے کہ انسان لالچی ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے پیچھے پھر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو، انسان کو ایک وادی بن کر اس کو سونا دے دیا جائے پھر بھی اس کو صبر نہیں ہوگا، وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کمائے نہیں، کمانا ضرور ہے۔ اسی لیے تو فریضوں میں فرمایا کہ جتنے فرائض ہیں ان میں فرائض میں اہم ترین دوسرا فریضہ حلال روزی کمانا ہے۔
تو کمانا بھی ہے، دکان بھی کھولنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، جاب پہ بھی جانا ہے، کام دھندے بھی کرنا ہے، کھیتی بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن نظر میری اور آپ کی اللہ کی ذات پر۔ اور پھر آنے والے گاہک کے ساتھ، آنے والے کسٹمر کے ساتھ، کسان اپنے مزدور کے ساتھ، جو جس فیلڈ میں لگا ہوا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں، ان تمام کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بھی اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئی، اس کو نقصان ہو گیا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دنیا کے اندر دوسری کون سی نعمتوں سے نوازیں گے، آخرت میں اس کو کون سی نعمتوں سے نوازیں گے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے دین نام ہے اللہ اتباع کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو چیز بتلائی ہے اس کو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حالات کے تھپینے کے اندر اگر ہم نے اپنے عقیدوں کی، اپنے اعتماد کی، اپنے مانیتا کی، اگر ہم نے اس کی صحیح تصحیح نہیں کی اور عقیدوں کو پختہ نہیں کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ ہمارے اندر سے ایمان اندر سے اس طریقے سے نکل جائے گا کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حالات ہے، حالات اس سے زیادہ سنگین بھی آتے ہیں، اس سے زیادہ، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مصرف الاحوال ہے، اللہ کی صفت ہے، احوال کو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرا اور آپ کا کام بس ایک ہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہماری زندگی کے اندر اتاریں، اللہ کے نبی کی سنت کو ہماری زندگی میں لائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنتوں پر چلنا تو بڑے اللہ والوں کا کام ہے، بڑے بزرگوں کا کام ہے، بڑے ولیوں کا کام ہے۔ سنت بہت آسان ہے۔ جیسے بتائیے، ایک چھوٹی سی کتاب خرید لیں، ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل میں سنت کی کتاب علماء کو پوچھ کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، روزانہ کی میں نہیں کہتا کہ 10 سنت آپ زندگی میں لا، کم سے کم ایک سنت تو لائیں، روزانہ کی ایک نئی سنت، کہ بھائی سر میں تیل لگاتے ہیں کس طریقے سے لگانے کا، کنگھی کس طریقے سے اللہ کے نبی لگاتے تھے، کپڑے اللہ کے نبی کس طریقے سے پہنتے تھے، اپنے گھر میں جاتے تو کس طریقے سے جاتے تھے، گھر میں کس طریقے سے سلام کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طریقے سے بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہتے تھے، اللہ کے نبی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کس طریقے سے، اللہ کے نبی نے تو ہمیں ہنسنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں رونے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ کس طریقے سے ہنسنا ہے، کس طریقے سے رونا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے بات، یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اگر صرف روزانہ کی ایک ایک چیز بھی لائیں گے، میں سمجھتا ہوں 40 دن کے اندر 40 سنتیں ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ اگر اس حال میں سنتیں لاتے لاتے اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اللہ کی ذات سے قوی یقین ہے کہ اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھنے کی، دین کو صحیح طریقے سے، صحیح نیتوں کے ساتھ صحیح سمجھنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔